بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 326، سورۃ النساء، آیت نمبر 163 تا 169۔ ان آیات کے اندر یہود کے اس شبہ اور اعتراض کا تحقیقی جواب ہے جو آیت نمبر یسألک اہل الکتاب 153 کے اندر ذکر ہے کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کتاب آپ پر اکٹھی کیوں نہیں اتاری گئی۔ تو اس کا پہلے الزامی جواب تھا، اور الزامی جواب کا مطلب یہ کہ ان کی خرابیوں کا ذکر تھا کہ تم یہ سوالات کرتے ہو حالانکہ تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ یہاں تک اس کی تفصیل اور ان کی ان خباثتوں کے ذکر کے بعد اب تحقیقی جواب ہے کہ یہ پیغمبر تو ایسا ہے جیسا کہ رد شرک کے اندر اور بیان توحید میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان الی آخرہ، اور ان انبیاء پر جو وحی آتی رہی ہے اور وہ بھی شرک کی تردید کے لیے آتے رہے اور توحید بیان کرنے کے لیے، ان پر بھی جو کتابیں اور جو وحی آتی ہے وہ تدریجاً آہستہ آہستہ آتی رہی ہے۔ وہ کتاب مجموع کی شکل میں یک دفعہ یک بارگی تو نہیں آئی۔ تو کیسے آپ کا اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ وہ تمام انبیاء کے نقش قدم پر ہے؟ اور اس میں حضرت آدم کا ذکر نہیں کیا بلکہ حضرت نوح کا ذکر کیا، اور نوح کے بعد انبیاء کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ شرک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور شرک پر باقاعدہ تردید حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے حضرت آدم کے دور میں شرک نہیں تھا، وہ تو صرف احکام بھیجے جاتے تھے، سب مسلمان تھے، وہاں کفر تھا ہی نہیں ہے اور شرک تھا ہی نہیں، نیچے جا کے اس پر تردید ہوتی، تو صرف احکام بھیجے جاتے، ترغیبات ہوتی، اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس لیے انا اوحینا سے تشبیہ دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان توحید اور تردید شرک میں، اور تنزیل وحی کے اندر بھی ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یقیناً ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، اور النبیین اور بھی بہت سارے انبیاء من بعد ہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور حضرت یعقوب کی اولاد جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ انبیاء شامل ہیں۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب اور یونس اور ہارون، سلیمان۔ وآتینaa داؤد زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انبیاء میں نہیں مانتے تھے، تو کہا وہ بھی نبی برحق ہے، ان پر تردید مقصود ہے، رد مقصود ہے۔ اسی طرح اسباط کا ذکر کیا ہے اسحاق اور یعقوب کے بعد، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ لوگ ذکر ہیں انبیاء۔ تو ان کو بھی ذکر اس لیے کیا کہ یہود جو ہے نا، انہوں کو انبیاء کو قتل کیا ہے اور ان کی توہین کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو اس لیے کیا ہے کہ ان محرف تورات کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن کیا، ان کو اور برا برا کہا ہے۔ اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ روم کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کے چچزاد تھے ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے، تو ان کو بھی یہ نبی نہیں مانتے تھے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی اعتراض یہ کرتے تھے کہ انہوں نے منصب نبوت کے اندر کوتاہی کی ہے اور وہ قوم سے بھاگ گئے، تو ان پر طعن و تشنیع تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو انبیاء میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ہارون پر بھی علیہ السلام پر بھی طعن کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے ان کے منصب میں خیانت کی ہے، اور عباد العجل جو بشر کی عبادت کرتے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، اس لیے یہود پر تردید کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو اس لیے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، ان پر تو بہت طعن اور تشنیع یہود کرتے تھے، اس لیے ردن علی الیہود حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا ہے۔ وآتینaa داؤد زبورا،
حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، ان کی ذکر اس لیے کیا ہے کہ زبور کتاب دی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی تھی اور بہت بڑی بادشاہت تھی، اور ساتھ ساتھ کتاب بھی دی ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقام اور مرتبہ جو ہے اور قربت الہی جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے حاصل ہے، بادشاہت میں نہیں ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ کتاب کی وجہ سے ملا ہے، وہ بادشاہت کی وجہ سے نہیں ملا۔ یہ اس بات نقطے کی طرف ہے۔ ورسولاً قد قصصناہم، یہاں سے یہ گویا کہ اجمال بعد تفصیل ہے، پہلے تفصیلی انبیاء کا تذکرہ کیا، ابھی اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس اجمال کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ انبیاء تھے اور کچھ رسول تھے، یعنی کچھ کا ہم نے تو آپ کو نام بھی بتایا ہے اور ان کی تفصیل کی ہے، اور کچھ کا نام بھی نہیں بتایا، شمار بھی نہیں بتائی اور تفصیل بھی نہیں بتائی، وہ اللہ کے علم میں۔ ورسولاً یہ منصوب ہے اور فعل محذوف ہے، وارسلنا رسولاً، اور ہم نے بھیجا بہت سارے انبیاء کو، قد قصصناہم، جن کا ہم نے بیان کیا علیہ اے پیغمبر آپ پر، من قبل پہلے، یعنی ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ تقریباً 27 انبیاء کا قرآن میں نام ہے اور ان کا تذکرہ ہے، کسی کی تفصیل زیادہ ہے کسی کی کم ہے۔ ورسولاً، اور بہت سارے انبیاء ایسے لم نقصصہم علیکا، جن کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، یعنی نہ ان کی شمار بتائی نہ ان کے نام بتائے۔ البتہ حدیث میں جو آتا ہے کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو محض اعتقاد نہیں بنایا جا سکتا، اس میں کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں ہے کہ کتنے انبیاء آئے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ کا میں نے تذکرہ کیا، نام بتایا، اور کچھ کو نہیں بتایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی ہے، تکلیماً یعنی براہ راست خود بات کی ہے۔ یہ خصوصی فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور تکلیماً میں اشارہ ہے کہ یہ جو کلام ہوا ہے یہ کلام حقیقی ہے، اس میں تعویل نہیں کی جا سکتی، براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ اور حضرت آدم سے بھی کلام ہوا، کیونکہ آدم کے بارے میں آیا کہ نبی مکلم، وہ ایسے نبی تھے جس سے کلام ہوا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین سے یہ انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کی حکمت کا بیان کیا جا رہا ہے، حکمت و ارسال رسول کے اور دعوت کے طریقے بیان ہے کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کا بعد میں بہانہ اور عذر نہ رہے کہ ہم کو اسلام کی دعوت ملی نہیں تھی، یا ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی اور ہم نے اس لیے ایمان نہیں لایا، تو بعد میں لوگ عذر بہانے کریں گے، تو ان کے آزار کو اور بہانوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور تفصیلی عقیدہ اور اعمال کی ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ اور دعوت کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ افشاء، بشارت، تبشیر، کہ ان کو خوشخبری سنانا، اچھی باتیں ذکر کرنا، جس سے مطلب یہ کہ انسان کو اعمال کی طرف ترغیب ملے، اور دوسرا یہ کہ جہنم کے عذاب سے ڈرانا، دھمکیاں، تخفیفات وغیرہ۔ تو رسولاً ایسے انبیاء ہیں مبشرین جو خوشخبری سنانے والے ہیں ان لوگوں کو جو مانتے ہیں، وہ منذرین اور جو ڈرانے والے ہیں ان کو جو نہیں مانتے۔ یہ کیوں بھیجا ہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ باقی رہے لوگوں کے لیے اللہ پر حجت، کوئی عذر اور بہانہ۔ حجت بہت سارے معنوں میں ہے، بمعنی دلیل کے، بمعنی بحث مباحثہ کے، جھگڑے کے۔ یہاں اس جگہ میں حجت بمعنی معذرتن کے ہے، معنی بہانہ نہ رہے گا۔ بعد الرسول معنی بعد ارسال الرسول، انبیاء کو بھیجنے کے بعد۔ اور سورہ قصص کے اندر اس بہانے کا ذکر ہے، تو وہاں اس بہانے کا تفصیلی ذکر ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں پیش کر رہا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 کے اندر بھی اس بہانے کا ذکر ہے، اور سورہ قصص آیت نمبر 47 کے اندر اس کو دیکھ لیا جائے ان آیتوں کے اندر، تو وہ لوگ بہانہ کیا کریں گے اس کی تفصیل وہاں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ غالب ہے، کہ معنی اللہ کے سامنے کسی کا بہانہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے تو بہانوں کو ختم کر دیا۔ حکیماً، اللہ حکیم ہے کہ انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارسال رسول فرمایا ہے، اور اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ حکیم ذات ہے۔ لیکن اللہ یشہد سے ایک وہم کا جواب ہے اور سوال کا جواب ہے۔ وہ وہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماقبل سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب تو لا یشہدون، اہل کتاب تو گواہی نہیں دیتے کہ یہ کتاب سچی ہے، اور آپ کو رسول بھی نہیں مانتے،
تو جواب کا وہم یہ ہے کہ لیکن اللہ یشہد، اہل کتاب یہود آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے آپ پر، تو کہا نہیں لاتے تو نہ لانے دو، اللہ جو گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی کتاب سچی کتاب ہے اور آپ برحق رسول ہیں، لہذا ان کی گواہی دینے اور نہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کتاب کی انزلہ جو اللہ نے اتاری الیک تیری طرف، اور گواہی کیا دیتا ہے کہ انزلہ، اللہ نے اس کو اتارا ہے، بعلمہ ہی، یہاں یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہے محذوف فعل کے ساتھ جو کہ مشتملاً ہے، انزلہ، اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے اس حال میں کہ یہ مشتمل ہے بعلمہ، اللہ کے علم پر۔ یہ گویا کہ اللہ کا کل علم نہیں ہے، اللہ کا کچھ علم ہے جو قرآن میں ہے، تو یہ اللہ کا علم ہے، اللہ اس پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ میرا علم ہے، میری وحی ہے اور میں نے بھیجا ہے۔ یا بعلمہ ہی میں بات سببیہ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، بعلمہ ہی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی اللہ جانتا ہے کہ یہ رسول اس کتاب کا اہل اور حقدار ہے، اس لیے اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے۔ یا بعلمہ ہی کا تیسرا معنی یہ ہے کہ بحفاظتی، اللہ نے اس کو اتارا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کتاب کی اور اس رسول کی بھی حفاظت کرے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس رسول کی گواہی دیتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ، یہ سوال کا جواب ہے کہ اگر فرشتے بھی گواہی نہ دے دیں، صرف اللہ ہی گواہی دے دے، تو تب بھی آپ کے رسول ہونے کی گواہی کافی ہے، معنی فرشتوں کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ وکفا باللہ، اور اللہ ہی کافی ہے شہیداً گواہی دینے کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ تخفیف ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفروا معنی انکار کیا، عن القرآن والرسول، جو انکار کرتے ہیں آخری رسول سے اور قرآن سے انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں بلکہ وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے روکتے ہیں، قرآن سے اور حدیث توحید سے، قد ضلوا، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو گئے، ضلالاً ایسی گمراہی، بعیداً جو حق سے دور ہے، معنی یہ ہے کہ ان کا ایمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہے، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، ظلم کا معنی یہ ہے کہ صرف پہلے تو ذکر تھا کہ قرآن سے انکار، رسول سے انکار اور اللہ کی کتاب سے روکنا، اور ظلموں میں یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث اور رسول سے انکار نہیں بلکہ شرک بھی کیا انہوں نے، اور مزید اس کی کتاب اللہ کو روکنے کے لیے وہ اسباب بنے اور دوسرے اسباب ذکر کیے، یعنی اس کی ضد اور ہٹ درمی اور عناد میں مبتلا ہو گئے، یعنی کفر کیا، اور کفر کے بعد یہ کہ وہ ظلم کیا معنی ضد اور حسد بھی کرتے رہے، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہاں پر مریدن جو ہے وہ محذوف ہے، پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ان کی معافی کا، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے معافی کا ایسے لوگوں کو، ولا لیہدیہم سبیلا، اور لیہدیہم طریقہ، اللہ تعالیٰ نہیں چلائے گا ان لوگوں کو راستے پر، ہاں الا طریقہ جہنم، ایک راستے پر چلائے گا جو کہ جہنم کا راستہ ہے، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ یہ لوگ اس جہنم کے راستے میں رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ جہنم کی طرف لے جانا، جہنم میں داخل کرنا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ سزا دے دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہو۔ طریق اور سبیل میں فرق یہ ہے کہ سبیل آسان راستے کو کہتے ہیں، اور طریق اس راستے کو کہتے ہیں جس میں دشواریاں ہوں، مشکلات ہو، معنی یہ کہ یہ جہنم کا راستہ بڑا دشوار اور مشکل ترین راستہ ہے، اللہ ان کو کسی طرف نہیں لے جائے گا، اگر لے جائے گا تو وہ جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ ایسے کافروں کو اور قرآن سے روکنے والے اور ضد اور حسد کرنے والے اور ہٹ درم، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔